یہ غزہ، جہاں جسم ملبے تلے دبے ہیں لیکن حوصلے پہاڑوں سے بھی بلند ہیں، جہاں شہادت سے خوف نہیں کھایا جاتا، شہادت پر فخر کیا جاتا ہے، جہاں دعاؤں میں موت سے نہیں کمزوری سے پناہ مانگی جاتی ہے، جہاں آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن عزم بھی ہے، جہاں خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں کے رہنے والے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، جہاں انسان تو شہید ہو رہے ہیں لیکن استقامت اور وقار کو نئی زندگی ملی ہے، جہاں کی آواز پہنچانے والے صحافیوں کو بھی اسرائیل چن چن کر قتل کرتا ہے لیکن دنیا سے جاتے جاتے وہ بھی غزہ کی آواز پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ 13 اگست تک کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں شہادتوں کی تعداد 61,722 ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین سے رپورٹنگ کرنے والے 270 صحافی اور میڈیا ورکرز کو شہید کیا۔ حال ہی میں غزہ کے 5 صحافی باقاعدہ ہدف بنا کر شہید کیے گئے۔ ان میں سے ایک انس الشریف بھی تھے۔ انہوں نے 6 اپریل کو ایک پیغام تحریر کیا تھا اور اپنے اہل خانہ سے کہا تھا کہ جس روز انہیں شہید کیا جائے اس روز یہ پیغام سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جائے۔ انس الشریف نے لکھا کہ اگر میرا یہ پیغام دنیا تک پہنچا تو سمجھ لیا جائے کہ اسرائیل نے مجھے قتل کر کے میری آواز کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ جبالیہ کی گلیوں میں آنکھ کھلنے کے بعد سے جوان ہونے تک وہ قوم کے لیے آواز اور ڈھال بنے رہے۔ انس الشریف نے لکھا انہوں نے دکھ کو اس کی ہر شکل میں جیا اور درد کو بار بار چکھا لیکن کبھی سچ بولنے میں ہچکچاہٹ یا خوف محسوس نہیں کیا۔ انس الشریف نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے سچ بیان کیا تاکہ اللہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنے جو خاموش رہے اور ہمارے قتل عام پر راضی رہے، جو ہماری سانسیں گھونٹتے رہے، جن کے دل ہماری عورتوں اور بچوں کی بکھری لاشیں دیکھ کر بھی نہ پسیجے، جو اس قتل عام کو روکنے کے لیے کچھ کر نہ سکے۔ ناظرین، انس الشریف کے یہ الفاظ اس عزم اور ہمت کی مثال ہے جس کا مظاہرہ غزہ میں رہنے والا ہر فرد کر رہا ہے، دنیا کی بے حسی پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ذرا اس بچی کی بات سنیے۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرانے کی بات کی تو اس باہمت بچی نے دنیاوی سپر پاور کے صدر سے پوچھا، کیا آپ امریکہ میں اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں غزہ میں اپنا گھر چھوڑنے کا حکم کیوں دے رہے؟ غزہ کی ایک اور باہمت بچی اپنی مسکراہٹ سے اسرائیل کو پچھاڑ رہی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے اس ننھی پری کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی۔ اہل غزہ کی زندگی تو ویسے ہی مشکل ہے لیکن اس بچی کے لیے اور بھی زیادہ مشکل۔ اب وہ سہارے کے بغیر چل نہیں پائے گی، دوڑ نہیں پائے گی، دوسرے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل نہیں پائے گی، اچھل کود نہیں کر پائے گی۔ یہ کتنے غم کی بات ہے لیکن اس بہادر بچی کی مسکراہٹ تمام غموں کو مات دے رہی۔ انہی اہل غزہ میں ایک ڈاکٹر آلا النجار بھی تو ہیں۔ اسرائیلی حملے میں ان کے 9 بچے شہید ہو گئے لیکن جب ان تک یہ خبر پہنچی تو کیسی ہمت سے انہوں نے اسے سنا۔ بی بی سی لکھتا ہے یہ خبر سن کر ڈاکٹر آلا النجار نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بچے اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پا رہے۔ افسوس کی بات ناظرین، اہل غزہ کی ہمت کا اعتراف وہ اہلکار بھی کرتے ہیں جو امدادی کاموں کے لیے یا طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے دوسرے دیشوں سے آئے۔ غزہ کے اسپتال میں کام کرنے والی امریکی نرس نے CNN کو انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے غزہ کے لوگوں جیسے بہادر آج تک نہیں دیکھے اور دوبارہ موقع ملا تو پھر غزہ جا کر کام کریں۔ غزہ کا یہ تو صرف چند مثالیں ہیں دوستو۔ غزہ کا ہر فرد، ہر بچہ، جوان، مرد، عورت ہمت، حوصلے اور قربانی کا استعارہ۔ غزہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک داستان ہے۔ غزہ ایک سوچ کا نام ہے، بہادری کی، غیرت کی، حمیت کی سوچ کا نام، جبر کے سامنے جینے کی، ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی داستان کا نام۔ غزہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ حق ہی پائیدار ہے اور مظلوم بے بس تو ہو سکتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔